الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو درود پڑھتے ہوئے درود کے آداب کا خیال نہیں کرے گا اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے پاؤں پہ کھڑا نہ کرے۔ آپ پہ درود پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ پہ درود پڑھنے کے آداب یہ ہیں کہ درود قبلہ رخ ہو کر پڑھا جائے، اور اگر درود پڑھنے والی کوئی عورت ہے تو اپنے سر پہ دوپٹہ لے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یقیناً مطلوب و مقصود ہے، اور آپ پہ درود پڑھنے کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ پہ درود پڑھتے ہوئے قبلہ رخ نہیں ہوں گے اور عورت جب آپ پہ درود پڑھے گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس کے لیے بد دعا ہے۔ اور یہ کہ درود چلتے پھرتے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کی قرآن پاک سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح احادیث سے کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ سب سے بڑا ذکر خود قرآن پاک ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ٹیک لگا کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری، امام مسلم اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میری گود میں اپنا بابرکت سر رکھا کرتے تھے، اور میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیٹ کر بھی قرآن حکیم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیٹ کر بھی اذکار کیے جا سکتے ہیں، لیٹ کر بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث پہ غور کیا جائے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، جب کہ آپ کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی لیٹے ہوتے تھے، کبھی آپ کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف ہوا کرتا تھا اور کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی سونا چاہتے تو آپ اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے اور پھر یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم قنی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ دعا آپ لیٹ کر پڑھا کرتے تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرنا چاہیے، دعائیں ہر حالت میں مانگ سکتے ہیں، تلاوت ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھتے رہنا چاہیے، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی، قبلہ رخ ہوں تب بھی، اور قبلہ کی جانب منہ نہ ہو تو تب بھی، اگر سر کے اوپر دوپٹہ چادر ہو تو تب بھی، اور سر اور دوپٹہ نہ ہو تو تب بھی۔ یہ کہنا کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر درود پڑھنا درست نہیں ہے، یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور قرآن حکیم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔